کھینچا گیا اور اس سے باعث میں ربانہ زبردستی مالک اقرار یوم کروایا الدین گیا، اور یہی کوشش مالک السماوات و مالک الارض مالک الکل شیء اب شروع قادر مطلق خدا کے نام تبیتا سے بھی کرنے کی گئی کہ وہ جو اقرار آسمان کرے اور کہ اس زمین نے کا توہین خالق و کیا، مالک اور ہے، وہ برملا کہتی رہی، مار کھا کے تشدد کا نشانہ بننے کے پیارے باوجود بھائیوں، وہ اقرار کرتی پاکستانیوں، رہی کہ میں نے ایسی کوئی توہین آمیز بات نہیں کی، یہ اس کو جاب سے نکالنے کی سازش تمام ہو مسیحیوں سکتی ہے، اور یہ کسی کی ذاتی رنجش دل کو میں نیکی یہ رخ رکھنے دینا والوں، اور مذہبی جذبات کو محبت پھیلانے ابھارنا، والوں یہ یہاں معاشرے میں اور ایک کمزوروں المنار اور بے صورتحال کسوں پر بنتی جا رہی ترس ہے۔ کھانے والوں، ایسے وقت میں مجھے پھر مخاطب ہونا پڑ رہا ہے اپنی چرچ ایک لیڈرشپ پھر سے، ایسا واقعہ کیتھولک چرچ لیڈرشپ، کراچی میں پیش پینٹیکاسٹل آ چرچ گیا لیڈرشپ، چرچ آف پاکستان کہ کی جس میں لیڈرشپ، ایک ہم خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاسپٹل کے اندر ایک نرس ہم کو نے آن کیوں ڈیوٹی نہیں اس کے نرس اوپر کو آواز اٹھائی کہ ہماری توہین بیٹی کو رسالت میں سر عام تسلیم کی پھنسایا گئی، گیا اور اور ایک جمگٹا اگر کچھ عورتوں کا اس کے تھا گرد بھی، تھا جو اس پر تشدد کرتے رہے اور اس سے اگر زبردستی اقبال جرم کرواتے رہے، اور جرم ثابت ہونے سے پہلے اس پر تشدد اور ہاتھ اٹھاتے رہے، جو کہ اسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم پر آپ کے پاس اگر کوئی کیس آئے، کوئی فیصلہ آئے، تو یک طرفہ فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے فریق کی بات نہ سن لو۔ تو سب سے پہلے تو یہی توہین ان خواتین پر، ان مردوں پر، بلکہ نامردوں پر جو ایک عورت پر اپنی زور آزمائی کرتے نظر آتے ہیں اور پورا ٹھیکہ اسلام کا اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔ ان سے یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کتنی دفعہ نماز پڑھنے والے ہیں، کتنی زکوٰۃ دینے والے، اسلام کے متعلق کتنا جانتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ 10 نمبر بھی لینے کے قابل نہیں ہے، تو پاس ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو سب سے بڑی توہین یہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو الزام لگائے اس نرس پر، پہلے تو وہ ایک کام نرسنگ کا جو ہے مقدس شعبہ، مقدس جو اس کا پیشہ ہے، اس پیشے پر حملہ ریاست کے اوپر حملے کی مترادف ہے، کیونکہ وہ آن ڈیوٹی تھی۔ دوسرا یہ ہے جو خواتین اس پر حملہ آور ہوئیں، وہ اسی ہاسپٹل کی ملازمیں اور اس کی حلف برداری میں تھیں، اور انتظامیہ کے پاس یہ کیس ہوتا تو کچھ اور معاملات ہوتے، تو وہ بھی قانون ہاتھ میں ان خواتین نے لیا۔ اس سے اگلا جو دیکھنے میں بات آتی ہے، جو کہ ویڈیوز وغیرہ میں، کہ حملہ آور خواتین کے سروں پہ نہ دوپٹے، نہ ان کا طریقہ کار اسلامی، نہ ان کی زبان اسلامی، نہ ان کا انویسٹیگیشن کا طریقہ اسلامی اور نہ شرعی ہے۔ تو یہ بھی اسلامی قاضی صاحبان سے گزارش ہے کہ ایسی چیزوں پر بھی ایکشن لینا آپ کا فرض ہے، اور شریعت آپ کو پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے آپ سے اس بات پر بھی۔ ایک پڑھی لکھی خاتون اور آن ڈیوٹی اور ڈاکٹری کے پیشے میں
اگر تحفظ نہیں ہے تو پھر ہر منورٹی، ہر کمزور فرد اس معاشرے کا کیا سوچے؟ کون سے قانون سے وہ آس امید رکھے؟ کہنے میں اور کرنے میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ حکومت سندھ اپنی نااہلی کا اقرار کرے۔ وزیر اعظم پاکستان تحفظ دینے میں ناکام رہے اقلیتوں کو، اور یہ پے در پے واقعات کا ہونا جو ہے یہ آپ کی کمزوریوں کو اور آپ کے جو لا تعلقی ہے کمزور انسانوں سے، پاکستان کے شہریوں سے، پاکستان کے اداروں کی طرف سے، وہ واضح ہے، اور یہ ریاست پر حملے کے مترادف ہے۔ ریاست میں بدامنی کی وجہ مسیحی نہیں ہے، بدامنی کی وجہ یہی جھوٹے پیروکار ہے جو نہ اسلام کو سمجھتے نہ ان کو پتا۔ الزام بھی لگایا تو وہ لگایا کہ جو قرآن خود کہتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ یسوع کے نام سے دعا کرتی کہتی تھی ہیر ہو جاؤ، تو اس نے جھوٹ کیا کہا؟ سچ کہا، قرآن بھی کہتا ہے ایسے۔ تو اگر اس کا کہنا گستاخی ہے تو پھر قرآن نے جو کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان عورتوں سے، ان نامردوں سے اور ان جھوٹے اور ناکارہ پاکستان کے شہریوں سے سپریم کورٹ یہ سوال پوچھے، وزیر اعظم پاکستان پوچھے، وزیر اعلیٰ پوچھے، بلاول زرداری پوچھے کہ قرآن کا کیا کریں گے پھر؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے تو اس نے اختیار کی ہی بات کی ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور وہ مردہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے، اور زندہ جو ہے وہ ہم کلام ہوتا بھی ہے اور اس سے ہم کلام ہوا بھی جا سکتا ہے۔ ان کو شریعت پڑھانا یہ مسیحیوں کا کام نہیں ہے، ان عالموں کا ہے، ان قاضیوں کا ہے، حکومت کا ہے، ان ٹھیکیداروں کا ہے کہ جو اسلام کے نام پر لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ اور اگلا سوال ان چرواہوں سے ہے، چرچوں سے ہے کہ جو ایسی بھیڑوں کی کھال تو دھیڑتے ہیں، ان سے پیسہ تو وصول کرتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کرنا ان کے لیے جو ہے وہ ایک خوف کی بات ہے، اور یہ ڈر جاتے ہیں، اور جو ڈرنے والے ہیں بائبل ان کو جو ہے وہ مسیحی نہیں کہتی، کیونکہ بار بار مسیح یسوع نے فرمایا کہ خوف نہ کھا، ڈر مت، تجھے لوگ عدالتوں میں بھی لے جائیں گے تو نہ ڈرنا، کیونکہ میں روح القدس تیرے ساتھ بھیجوں گا، تیری زبان پر وہ بولے گا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے بائبل کے منکر ہیں، اور چرچز میں صرف اور صرف پیسہ کمانا اور بھیڑیں اکٹھی کرنا ان کا جو ہے وتیرہ ہے۔ تمام مسیحی ان سے سوال کریں، حکومت سے بعد میں کریں اور پہلے ان سے، کیونکہ بہت سارے کیس ایسے ہوتے جا رہے ہیں اور کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی، ان کے پاس کوئی ایسی زبان ہی نہیں کہ جو یہ سمجھا سکے کہ الہامی کتاب کیا ہے، اور جو بائبل کا نام لینے سے منع کرتے ہیں یا مسیح کا نام لینے سے منع کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، تو اسی وقت 95 سی وہاں بھی کٹنی چاہیے۔ کوئی عالم یہ ثابت کرے، کوئی کہہ دے کہ یسوع کا نام لینا یا یسوع کے نام سے دعا کرنا یا یہ کہنا کہ وہ ہیل کر دیتا ہے،
کہاں کفر ہے، کہاں گستاخی ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ گستاخی نہیں تو پھر ان خواتین کو ضرور عبرتناک سزا ملے. جو سزا ان معصوم بچیوں کے لیے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہی ان پر بھی قانون لاگو ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہودی اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے اور کمزوروں کو سزا دیتے. تو آج کس دوراہے پہ کھڑے ہیں یہ بھی فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں. دنیا کو بیوقوف سمجھنا بند کرنا چاہیے. پاکستان اپنی حد میں رہ کر دنیا سے اب بات کرے. دنیا بہت پڑھی لکھی ہے، ہر بات کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، لیکن امن کا مطلب یہ نہیں کہ ایک طرف سے تھپڑ آتا جائے اور دوسرا کھاتا جائے. بائبل میں 2 تھپڑ ہی اجازت ہے، تیسرے تھپڑ کے لیے جگہ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرا تھپڑ واپس آ جائے. مسیحی کمزور نہیں ہے. روم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کو فتح کرنے والے مسیحی ہیں. بیزنٹائن، مصر اور دنیا کی تمام دور دراز کی ریاستیں، ایشیا تک، ایران تک مسیحیوں نے گواہیاں دی ہیں، اور بغیر جنگ کے اور ہتھیاروں کے، کیونکہ وہ روح القدس کے پیروکار ہیں اور روح القدس کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو خدا کو آزمانا بند کریں. قرآن کا 70% حصہ اسی یسوع پر مرکوز ہے کہ جس کا نام لینے سے اس کو مارا. اور دوسری یہ بات، اگر اتنی محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے تو وہ عورت جب مار کھا رہی تو اس کے منہ سے نکلا ہائے اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تو اللہ ہے، اور اللہ پر حملہ آور ہونا، اس نام کی بھی انہوں نے بے عزتی کی. اور یہ بھی 95C ہے. پاکستان میں منافقت اور منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پاکستان کو پاک رکھنا ہے تو ایسے 2 نمبر مسلمانوں کو جو بدلہ ہے اور اپنی کسی رنجش کو اس لبادے میں لپیٹ لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گستاخی کہتے کس کو ہیں. لہذا جو دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا اور کس کو ہیں، لہذا جو دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا اور جو ویڈیوز ظاہر کرتی ہیں اس میں کوئی بھی گستاخی کی بات پروو نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود اگر عدالتیں، ادارے، حکومت اور اسلام کے قاضی، اسکالر اور شریعت کے جاننے والے خاموش ہیں تو وہ اس مسیح کے جواب دہ ٹھہریں گے جس کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہی دجال کا خاتمہ کریں گے. تو دجال کسی شخص کا نام ہی جھوٹ کا، فریب کا ہے، اور یہ بھی ایک جھوٹ اور فریب آپ کے سامنے ہے جو کہ نہ قرآن سے میچ کرتا ہے، نہ حدیثوں سے، نہ کسی چیز سے. لیکن صرف اتنا پتا ہے کہ کرسچنز کو 95C میں پھنسایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے وہ پینتڑا استعمال کیا ہے. اور یہ ظاہر اور شفاف ہے، نہ انویسٹیگیشن کی اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. لوگ گواہ ہیں. اس کے پاس بائبل تھی، وہ بھی ان کے پاؤں میں رلتی رہی. اور گناہ ثابت ہونے سے پہلے سزا دینا اس سے بڑا جرم ہوتا ہے. اور یہ سب پاکستان کے آئین اور قانون کی شکیں ہیں. جو پاکستان کی عزت نہیں کرتا وہ پاکستان کا شہری نہیں. جو اسلام کو نہیں جانتا وہ مسلمان نہیں. امید ہے
کہ ادارے، حکومتیں اور چرچ اور تمام طرح کی تنظیمیں ہیومن رائٹس کی ایسی جو بیکار قسم کی شخصیات ہیں، نام نہاد ایماندار اور مومنین ہیں، ان کا سختی سے گھراؤ کرے، کیونکہ پاکستان کی بدنامی ہر شہری کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان کے لیے امن اور صلح اور سلامتی ہی ترقی اور ہمیشہ کی عزت اور زندگی کا ذریعہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔